شام کی دھرتی پر شام ڈھل رہی تھی۔ گاؤں کے آسمان پر سورج کی سنہری کرنیں دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھیں اور پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے۔ گاؤں کا ماحول خاموش اور پرسکون تھا، مگر ایک چھوٹے سے کچے مکان میں زندگی کا ایک الگ ہی رنگ بسا ہوا تھا۔ وہاں رہتی تھی ایک بوڑھی عورت، ام مریم۔ اس کی آنکھوں میں روشنی کبھی ہوا کرتی تھی، مگر کئی سال پہلے ایک بیماری نے اسے اندھیرے کے حوالے کر دیا تھا۔ اندھا پن اسے دنیا سے کاٹ نہیں سکا تھا، کیونکہ اس کی دنیا اس کی اکلوتی بیٹی مریم تھی۔ مریم ہی اس کی آنکھیں تھی، اس کی امید، اس کی مسکراہٹ۔ صبح مریم اسے تازہ پانی دیتی، کھانا پکاتی، پھر بازار جا کر گھر کے لیے سودا لاتی۔ ام مریم اکثر بیٹی کے قدموں کی آہٹ سن کر کہتی، بیٹی تیرا چلنا سن کر مجھے لگتا ہے جیسے بہار میرے گھر آ گئی ہو۔ اور مریم ہنستے ہوئے جواب دیتی، امی بہار آپ کی دعا ہے جو ہر دن کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس دن بھی مریم نے امی کے ہاتھ تھام کر کہا، میں بازار جا رہی ہوں، گندم، سبزی اور دوائی لانی ہے۔ ام مریم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جلدی آ جانا بیٹی، سورج غروب ہونے سے پہلے۔ مریم ہنستے ہوئے دروازے سے نکل گئی۔ گاؤں کی گلیاں مٹی کی خوشبو سے بھری ہوئی تھیں، بچے کھیل رہے تھے، عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ مریم بازار پہنچی، سودا خریدا اور واپس آنے لگی، لیکن راستے میں ایک بڑی سجی ہوئی بگھی اس کے قریب آ کر رکی۔ بگھی کے پردے ہٹے، اندر سے ایک شخص جھانکا، گاؤں کا رئیس، جسے لوگ رئیس کمال کہتے تھے۔ رئیس کمال کا نام ہی کافی تھا کہ لوگ راستہ بدل لیتے۔ اس کی دولت بے حساب تھی، مگر کردار بدنام۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور چہرے پر ہوس کی چھاپ تھی۔ اس نے مریم کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بگھی سے اتر کر نرم لہجے میں کہا، بیٹی تم اکیلی ہو، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ مریم نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، شکریہ، میں خود جا سکتی ہوں۔ رئیس نے مسکرا کر کہا، میں اصرار کرتا ہوں، آؤ بیٹھ جاؤ۔ مریم نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا۔ رئیس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا، اسے روک لو۔ دو نوکر آگے بڑھے اور مریم کا راستہ گھیر لیا۔ مریم نے چیخنے کی کوشش کی، مگر ایک نوکر نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ بگھی کے پردے دوبارہ ہلے اور بگھی غائب ہو گئی۔ اس دوران گاؤں کے ایک لڑکے حمزہ نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ وہ بھاگتا ہوا ام مریم کے پاس پہنچا۔ سانس پھولی ہوئی تھی، مگر الفاظ آگ کی طرح نکل رہے تھے۔ امی مریم کو رئیس کمال لے گیا۔ اندھی ماں کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ میری بیٹی کو سلامت واپس بھیج دے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ رئیس کے محل جانا خطرناک ہے، کچھ نے کہا کہ سلطان صلاح الدین کو خبر پہنچانی چاہیے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ شہر دور تھا اور راستے میں دشمن کی گشت بھی تھی۔ بالآخر گاؤں کے ایک بہادر نوجوان فیصل نے کہا، میں جاؤں گا، یہ خبر سلطان تک پہنچانی ہی پڑے گی، ورنہ مریم کبھی واپس نہیں آئے گی۔ فیصل راتوں رات نکل پڑا۔ چاندنی دھندلی تھی اور ہوا میں سردی کا لمس تھا۔ جنگلوں اور سنسان راستوں سے گزرتے ہوئے وہ دن رات سفر کرتا رہا۔ 2 دن بعد وہ دمشق کے قریب سلطان کے کیمپ تک پہنچا۔ سلطان صلاح الدین اس وقت نماز عصر کے بعد دعا میں مصروف تھے۔ فیصل نے ان کے قدموں میں گر کر کہا، آقا، ایک اندھی ماں کی بیٹی کو گاؤں کے رئیس نے اغوا کر لیا ہے۔ ماں کی فریاد نے پورے گاؤں کو ہلا دیا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی۔ اندھی ماں کی بیٹی، انہوں نے بھاری آواز میں کہا، امیر گھوڑا تیار کرو، آج کی رات رئیس کو جواب دینا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اتر رہا تھا۔ سلطان کے گھوڑے کی ٹاپیں زمین کو چیرتی ہوئی رئیس کمال کے محل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ رات کا پہلا پہر تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا محل کے اطراف کے درختوں میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ رئیس کمال کا محل گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا، جہاں تک پہنچنا عام لوگوں کے لیے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ محل کے دروازوں پر بھاری زرہیں پہنی
पहने पहरेदार खड़े थे। सुल्तान सलाहुद्दीन घोड़े पर सवार थे, पीछे इनके चंद वफादार सिपाही। इनकी आंखों में अज़म था और चेहरे पर वही फौलादी संजीदगी जो दुश्मन को लर्जा देती थी। वो महल के करीब पहुंचकर घोड़े से उतरे और अपने भाइयों को इशारा किया, आवाज ना हो, हमें अंधेरों में ही इसके दरवाजे तक पहुंचना है। सुल्तान ने दीवार के करीब पहुंचकर हालात का जायजा लिया। एक खुफिया दरवाजा था जहां पहरेदार निस्बतन कम थे। इशारा होते ही दो सिपाही बिजली की सी तेजी से आगे बढ़े, पहरेदारों को काबू में किया और रास्ता साफ कर दिया। महल के अंदर शानदार मगर सन्नाटे का आलम था। संगमरमर के फर्श पर मशलों की मध्यम रोशनी झलमला रही थी। सुल्तान और इनके आदमी दबे पांव अंदर बढ़ते गए। अचानक एक कमरे से दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। सुल्तान ने करीब जाकर दरवाजा खोला। सामने मरियम जंजीरों में जकड़ी हुई थी। इसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर थकन थी, मगर सुल्तान को देखते ही इसकी आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। आका, वो रो पड़ी। सुल्तान ने फौरन जंजीरें तोड़ दी। बेटी, तुम अब महफूज हो। लेकिन अभी वो मरियम को बाहर ले ही जा रहे थे कि महल के अंदर से रईस कमाल की बुलंद आवाज गूंजी। कौन है? रईस कमाल एक लंबे चौड़े जिस्म वाला आदमी था, रेशमी कपड़ों में मलबूस, मगर चेहरे पर दरिंदगी की लकीरें। उसने सुल्तान को पहचान लिया, मगर गुरूर से बोला, सलाहुद्दीन, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा घर है, मेरा कानून है। सुल्तान ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, जालिम का घर और कानून अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ नहीं। एक अंधी माँ की बेटी को अगवा करने का अंजाम तुम्हें आज ही मिलेगा। रईस ने तलवार खींची और हमला किया। महल के हाल में तलवारों की ठन ठन गूंजने लगी। रईस के वार ताकतवर थे, मगर सुल्तान के वार में ईमान और अदल की कुव्वत थी। हर ज़रब के साथ रईस पीछे हटता गया। आखिरकार सुल्तान ने एक भरपूर वार से रईस की तलवार तोड़ दी। रईस जमीन पर गिर पड़ा। सुल्तान ने उसे देखा और गरजती हुई आवाज में कहा, ये अंजाम उन सब का है जो कमजोरों पर जुल्म करते हैं। फिर एक आखिरी वार के साथ रईस कमाल को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। महल के दरवाजे खुल गए। सिपाहियों ने मरियम को हिफाजत के साथ बाहर निकाला। बाहर अंधी माँ फैसल के साथ खड़ी थी, हाथ में लकड़ी, मगर कान सुल्तान की आहट पर टिक गए। अम्मी, मरियम दौड़कर माँ से लिपट गई। अंधी माँ ने बेटी के बाल सहलाए और आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह तेरा भला करे सुल्तान, तूने माँ की पुकार सुन ली। सुल्तान ने नरम लहजे में कहा, बेटी की इज्जत सबकी अमानत है, और जो इस अमानत में खयानत करे वो हमारे इंसाफ से नहीं बच सकता। इस रात गांव में चिराग जलाए गए। हर जुबान पर एक ही बात थी कि अंधी माँ की पुकार आसमान से टकराकर सुल्तान के दिल में उतर गई, और इस पुकार ने जुल्म के ऐवान हिला दिए।